میرے بھائیوں، خانقاہوں میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں ہم کیوں آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ کے والوں کے قدموں میں جب ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی توجہ اور نظر کی وجہ سے گناہوں کو ہمارے سامنے مجسم کر دیتے ہیں اور ہمیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم دیکھیں، دنیا کے اندر ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ لیکن جب ان اللہ والوں کے قدموں میں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گنوا دی، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے۔ تو یہاں ان خانقاہوں میں آنے کا مقصد گناہوں کو سامنے دیکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، گناہوں کی اقسام ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے دل میں ہوتے ہیں، ہمارے باطن میں ہوتے ہیں۔ یہ جو دل والے گناہ ہیں، باطن کے گناہ ہیں، یہ بڑے ظاہر نہیں ہوتے، لیکن ظاہر گناہوں سے زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو تم ظاہراً کرتے ہو، اور ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو باطن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ گناہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، گناہ وہ ہے کہ ہر وہ کام جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اللہ نے منع کر رکھا ہو اور ہم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا رکھا ہو، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہ ہوں۔ یعنی گناہ وہ گناہ ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے طریقوں کے برخلاف جو کام کیا جاتا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کینسر ہوتی ہے۔ یہ انتہائی مہلک ہوتی ہے اور جان لیوا ہوتی ہے۔ اس کو ناسور بھی کہتے ہیں اور سرطان بھی کہتے ہیں۔ ناسور یا سرطان جسم کے جس حصے میں ہو تو ڈاکٹر اس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ اس کو جسم سے علیحدہ کر کے کاٹ کر پھینک دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ریڈیشن اور دوسرے علاج ہوتے ہیں، کیمو ہوتی ہے۔ یعنی ناسور کو جسم سے علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ناسور کو جسم سے علیحدہ نہ کیا جائے، سرجری نہ کی جائے، تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ انسان بچ سکے، جلد وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ناسور کو کاٹ کر نہ پھینکا جائے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اپنی زندگی سے نکال نہ دیا جائے تو بندے کا ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ معصیت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا، پھر اس کے بعد بندہ سے کہے کہ میرا ایمان بھی سلامت رہے، یہ ناممکن ہے۔
این خیال است و محال است و جنون. ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے قوائر مشائخ میں سے، اولین مشائخ میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے ایک نام ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، امت کا ان کی طرف بہت زیادہ رجوع تھا، حتیٰ کہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی صحبت کو پایا ہے، اور 2 سال لگاتار حضرت امام صاحب کی خدمت میں رہے۔ ان 2 سالوں کے اختتام کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت امام صاحب کو خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کیا کہ لولا السنتان، اگر نعمان یعنی امام اعظم کی زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی انہوں نے صحبت پائی، لہلک النعمان، تو نعمان بالکل ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے اللہ والے تھے کہ حضرت امام صاحب جیسے فقیہ عالم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو کچھ بنا ہوں، اللہ نے مجھ پر جو بھی کرم کیا ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی صحبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنے بڑے، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ تم کسی گناہ کو حقیر مت سمجھنا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹا گناہ سمجھ کر اس کو حقیر مت جاننا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس چھوٹے سے گناہ میں پوشیدہ ہو۔ واقعی یہ ہوتا ہے، بدنظری کو تو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی آنکھوں کو ٹھنڈا دے لی تو کیا ہوا، کسی نیلی پیلی چیز کو دیکھ لیا تو کیا ہوا، گپ شپ غیبت ہے میرے بھائیوں، اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں دل کے اندر ایک بغض رکھ لینا، کینہ رکھ لینا، اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں جی، کوئی بات نہیں، ہم ظلم تو نہیں کرتے کسی پر، ہم کوئی بے حیائی والا کام تو نہیں کرتے۔ یعنی بڑے گناہ کو چھوڑ کر چھوٹے گناہوں کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی حقیر مت جاننا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی اس چھوٹے گناہ میں پوشیدہ ہو۔ پھر فرمایا کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھنا، حقیر مت جاننا، ہو سکتا ہے اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ اور واقعی ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو بڑے کام کرنے ہیں، میں فلاں کام چھوڑ دوں گا زندگی میں جب حج کر لوں گا، میں فلاں کام چھوڑ دوں گا جب میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، میں چھوٹی نیکی نہیں بڑی نیکی کروں گا۔ تہجد پڑھنی کوئی نہیں ہم نے، لیکن جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں تہجد پڑھوں گا۔ میرے بھائیو، چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ شاید ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کریں۔ اس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنا ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں۔ کسی بوڑھے بندے کو جو لاٹھی ٹیکتا ہوا آئے، روڈ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچانا،
میرے بھائیوں سفید بالوں والوں کا جو حیا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ مجھ سے حیا کرتا ہے. جو سفید بالوں والوں کی عزت کرتا ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی. اب اللہ کی عزت کرنا کتنا بڑا کام ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے کسی بوڑھے بندے کی مدد کرنا، اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت بندے سے کہیں گے میرا بندہ میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. اللہ میرا بندہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. پیارے رب آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، تھکنے سے پاک ہیں، بیماری سے پاک ہیں. میں کیسے آپ کی عادت کرتا، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے پڑوس میں جو بندہ بیمار تھا اگر تم جا کر اس کی عیادت کر لیتا تو گویا تم میری عیادت کر لیتا. اس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں. فلاں بندہ تیرے محلے میں بھوکا تھا، تو میٹھی نیند کھانے کھا کر سو گیا تھا، تجھے اتنا احساس نہیں کہ تیرے پڑوس میں تیرا بھائی بھوکا ہے. تو اگر جا کر اس کو کھلا دیتا تو گویا تم مجھے کھانا کھلا دیتا. تو اگر فلاں بندے کو جو پیاسا تھا پانی پلا دیتا تو گویا تو نے میری پیاس بجھائی، اس بندے کی پیاس نہیں بجھائی. تو اگر فلاں بندے کو جس کے پاس کپڑوں کی کمی تھی اس کو کپڑے پہنا دیتا تو گویا تم نے مجھے کپڑے پہنا دیے. فلاں بے چھت تھا، بے سایہ تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے سایہ کا بندوبست کرے گا اللہ رب العزت روز قیامت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی توفیق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ظاہراً نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا گناہ بڑا ہے، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکموں کو تم توڑ رہے ہو. اس کی کبریائی کو مد نظر رکھنا، اس کی عظمت کو دیکھنا، اس کی بڑائی کو دیکھنا کہ تم کس کی معصیت اور کس کے حکموں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہو. اس لیے میرے بھائیو اس خانقاہ میں آ کر ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو انشاءاللہ گناہوں سے خالی کرنا ہے. انشاءاللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے. جب ہم نیکیوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کریم رب ہے. جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کس کے حکموں کو توڑ رہے ہیں. اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس آنکھ سے ہم بدنظری کر رہے ہوتے ہیں اس آنکھ کو بینائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. جن کانوں کے ساتھ ہم فوش باتیں سن رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، ان کانوں کی سماعت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے عطا فرمائی ہے. جن ٹانگوں پہ چل کر ہم گناہ والے کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان ٹانگوں کے اندر طاقت چلنے کی کس نے رکھی ہے؟ جس کا رزق کھا کر ہم اس رزق کی سے ملنے والی طاقت اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگاتے ہیں. میرے بھائیوں اس رزق کو دینے والی ذات کون سی ہے؟ جس ہاتھ سے ہم رزق کماتے ہیں ان ہاتھوں کے اندر یہ طاقت نہ ہوتی، اگر مفلوج ہوتے
تو ہم کیسے رزق کماتے ہیں؟ اس لیے آج ہم نے توبہ کرنی ہے، چھوٹے گناہ سے بھی اور بڑے گناہ سے بھی، اور شکوے والی زندگی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں، بلکہ کروڑہا نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے اندر کوئی ہزاروں نعمتوں، کروڑوں نعمتوں کے باوجود کوئی ایک نعمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو ہم مخلوق کے اندر اس کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ آنکھوں کی بینائی سلامت، کانوں کی سماعت سلامت، دماغ کا سوچنا سلامت، پاؤں کا چلنا سلامت، ہاتھوں کا پکڑنا سلامت، زبان کی گفتگو سلامت، لیکن جس دن ہمارے سر میں ہلکی سی درد ہوتی ہے، پورے محلے کو، گھر کو، بستی کو پتہ ہوتا ہے کہ آج فلاں بندے کے سر میں درد ہے، آج اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آج اس کو فلاں کام ہو گیا، آج تھوڑی سی شوگر اوپر چلی گئی۔ میرے بھائیوں، ایک بندے نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت ارشاد فرمائیے کہ کیا میں شکوے کے انداز سے اللہ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ نے فلاں نعمت نہیں دی، اس کو دے دی، مجھے بھی دے دیجئے۔ شکوہ بندہ کرے، یا اللہ فلاں بندے کو آپ نے بہت رزق دیا، مجھے نہیں دیا، یہ شکوہ ہے۔ تو شکوہ بندہ کر سکتا ہے؟ اس نے پوچھا، اس نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ اللہ کے حضور بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے فلاں نعمتیں دی، فلاں نعمت چھین لی۔ یہ شکوہ اللہ سے بندہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے شکوہ وہ بندہ کرے جو اللہ کا شکوہ بندوں کے سامنے نہ کرے۔ وہ اللہ کے ساتھ شکوہ کر لے، لیکن جو اللہ کی چھینی ہوئی کوئی نعمت، نہ دی ہوئی نعمت کا تذکرہ مخلوق کے سامنے کرے، اللہ تعالیٰ اس معاملے پر غضبناک ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے یہ بات بھی یہاں سے لے کر جانی ہے اس عظیم خانقاہ سے کہ انشاءاللہ شکوے سے اپنی زبان کو انشاءاللہ پاک رکھیں گے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کے تذکرے عام کریں گے۔ جو بندہ بھی ہم سے ہمارے احوال پوچھے گا، صحت کے بارے میں پوچھے گا، رزق کے بارے میں پوچھے گا، ہم کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑوں احسانات ہیں۔ اس شکوے کے بارے میں ایک اللہ والے تھے تابعین میں سے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، یہ امام اعظم کے اساتذہ میں سے تھے، ان کو ایک پتہ نہیں کس طرح کا الہام ہوتا تھا، لیکن یوں ہی بات ہوئی، کتابوں میں ایک الہام ہوتا تھا، القاء اللہ فرماتے تھے، گفتگو ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ الہامی گفتگو فرمائی اور فرمانے لگے کہ عطا ان لوگوں کو کہہ دو، عطا ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر ان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی یا تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر میرا شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، میں فرشتوں کی موجودگی میں ان کا کبھی شکوہ نہیں کیا کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس شکوے والی زبان کو تو ہمیں روکنا چاہیے، فوراً روکنا چاہیے۔ آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کسی مزدور کو مزدوری کے لیے بے شک رکھیں اور شام کو جب اس کو مزدوری دیں اور وہ آپ کا شکریہ نہ ادا کرے، بیٹے کو جیب خرچ دیں، آپ کا شکریہ نہ ادا کرے، تو ہمیں کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ تو پھر اللہ کی نعمتوں کے تو ٹھکانے ہی کوئی نہیں، گنتی ہی کوئی نہیں، شمار ہی کوئی نہیں، ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہیں۔ تو اس شکوے والے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو گناہ ہوں، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ظاہری ہوں باطنی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے۔ اس خانقاہ میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہم یہاں آئے صرف اس لیے کہ ان مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے قدموں میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اس حالت میں ہمیں اپنے گھروں کو لوٹائے کہ جس طرح کوئی نوزائیدہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔